10ਵੀं حدیث جامعہ ترمذی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 3118 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مرد و عورت، اجنبی مرد و عورت کسی جگہ پر ہوں الگ سے، تو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، مشکات میں بھی میں نے ڈھونڈ لیا ہے، 6012 نمبر حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے ورنہ تیسرا شیطان ہوگا، اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی پریشان کر دے تو وہ مؤمن ہے. یعنی اس کی بھی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے، اگر گناہ اس کے دل میں کھٹک رہا ہے اور اچھائی کرنے سے اسے خوشی ملتی ہے. تو یہ آپ ذرا اسلام کا مزاج سمجھیں کہ مرد و عورت الگ نہیں اس طریقے سے ہو سکتے. بہت کریٹیکل ایشو ہے، اور اس اعتبار سے جو جاوید احمد غامدی صاحب، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، کئی معاملات میں اپنا استاد سمجھتا ہوں ان کو، لیکن بعض اوقات وہ اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر جاتے ہیں اور اتنی آزاد خیالی والی کہ نوجوان نسل کا قبلہ خراب کر دیتی ہوں باتیں. ان کا کلپ بھی چڑھا ہوا تھا کہ مرد و عورت آپس میں شیک ہینڈ بھی کر سکتے ہیں. اب اندازہ کریں، یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ علادہ نہ ہو، تو ٹچ کرنے والا معاملہ، پھر ان کا بھی خیر ایسا اس طرح قصور نہیں ہے، کیونکہ فقہ حنفی کی ان کی پھر مریدین نے اور ان کے چاہنے والوں نے اور ان کے شاگردوں نے فقہ حنفی کی بھی اس طرح کی باتیں نکال کے بتا دی ہیں. اب تو چاہیے نا جو غامدی صاحب غلط کہہ رہے ہیں وہ اپنے بزرگ بابوں کو بھی فقہ حنفی کے غلط کہیں، کہ جنہوں نے اس قسم کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، سنن طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 486 نمبر ہے، جز 20 اور صفحہ 212 پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، یہ اس سے بدتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی لوہے کی کیل کسی کے سر میں ٹھونک دی جائے، اس کی وہ تکلیف نہیں ہے جو اس چیز کا عذاب ہونے والا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، بیعت کے لیے بھی، نیور. اور آج کل آپ پیر اور مریدنیاں ان کی، اور پھر وہ دیکھیں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو پتہ نہیں یوٹیوب پہ کیا کیا ویڈیو ہیں، اب تو پتہ نہیں وہ معانقہ اور کہاں تک باتیں پہنچ چکی ہوئی ہیں، اور میڈیا نے یہ سارے ان کے چٹے بٹے کھول دیے، اور لوگ بڑے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ جعلی پیر ہے، اصلی پیر اس طرح کے نہیں ہوتے. دیکھو بھائی، پیری مریدی کا جو سسٹم ہے وہ پورے کا پورا ہی فراڈ ہے. جعلی اور اصلی والی کون سی بات ہوئی؟ ایک چیز ہے ہی غلط ہے، وہ جعلی، یہ وہی بات ہے اچھی بدعت اور بری بدعت. تو میرے بھائی جڑا کٹو گے وہی لال ہے، جو کھل جاتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. جس کا عورتوں کے ساتھ انٹریکشن اس طرح کا ہوتا ہے وہ معاملات ادھر تک پھر چلے جاتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ اسلام کا مزاج سمجھیں. اور غامدی صاحب کو بھی میں دعوت اصلاح دوں گا اس حوالے سے کہ تھوڑا خیال کریں، اور جس طرح ماڈرن طبقے میں ان کی آواز پہنچی ہے تو آپ کی ذرا سی لغزش، اور پھر اس میں تو انہوں نے کلپ میں یہاں تک کہہ دیا جی کہ جی وہ جو کوئی عربی کس کر لیں اگر دو کزنز آپس میں، تو انہوں نے کہا جی وہ عربی کس تو ہوا میں ہی ہوتی ہے اور معانقہ، اور پتہ نہیں پھر ان کو کوئی بالکل خیال نہیں آیا. جب وہ بولنے پہ آتے ہیں اس طرح کے تو پھر وہ ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں. تو میں غامدی صاحب کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں سخت ان سے اختلاف ہے، چاہے غامدی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، چاہے شیخ البانی ہوں. چہرے کے پردے کے ایشو کے معاملے میں ہم سب سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور ان کو دعوت اصلاح دیتے ہیں اس حوالے سے. اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً 30-35 منٹ میں اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم کی حدیث کا غلط فہم لیا جاتا تھا، اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا. مسئلہ نمبر 106، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بوائز اور گرلز کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں اور پردے سے متعلق احکام و مسائل. اور یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور مجھے بھی کئی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جی ہماری تو ہم بڑی پاکیزہ محبت کرتے ہیں. اب یہ غیر محرم عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت والا کون سا معاملہ ہے؟ پاکیزہ وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی فزیکل انٹریکشن نہ ہو تو وہ پاکیزہ ہو جائے گی. اسی سے پوچھیں کہ آپ کی سسٹر کے ساتھ کوئی پاکیزہ محبت کرے اور دوستانہ ہاتھ میں پہن کے اس کو پھول دے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، پاکیزہ محبت ہے نا، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، تو آپ کو اچھا لگے گا یہ پاکیزہ محبت؟ تو دوسروں کے معاملے میں بڑا انسان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے.
لیکن جب اپنے اوپر گزرتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے یہ پاکیزہ محبت ہے یا یہ پلید محبت ہے. اسلام میں جو جامعہ ترمذی میں واضح حدیث ہے، میں اگلی دفعہ بتا بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت جو ہے وہ میاں بیوی کی ہے. کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی محبت کرنے والا یہ رشتہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا جو ایز فار ایز سیکس از کنسرن. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ان احادیث کو ڈھونڈ کے میں بھی تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ساری احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. تو مسئلہ نمبر 106 میں بھی میں نے ahlsunnatpak.com پہ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی. پھر مجھے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جناب آپ وہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی رد کرتے ہیں جی، آپ شیخ البانی کا بھی کرتے ہیں جی، غامدی صاحب کے بارے میں آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں. میں تو سب کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں. بہرحال وہ غامدی صاحب کے بارے میں اگر میں نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ کسی فرقے کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے نوجوان نسل جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے. اب جب نوجوان نسل ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ نوجوان نسل وہ ہے جو دین سے برگشتہ ہے، جو ان کی طرف اٹریکٹ ہے اور اس کی وجہ سے کسی درجے میں دین کے اوپر آئی. اب جب غامدی صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہوگا، ان کی غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی، اس میں پھر ہماری گفتگو کی فریکوینسی کچھ اور ہوگی. لیکن جو فرقوں کے ریپریزنٹیٹو ہیں، چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہیں جن کے پیچھے دیوبند مکتبہ فکر کھڑا ہے، اب وہ چاہے اپنے آپ کو نیوٹرل پیش کریں، بہرحال ایک مکتبہ فکر تو کھڑا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے بھی اہل حدیث کھڑے ہوئے ہیں. وہ بے شک کہتے ہیں کہ میں مسلمان کہلاتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے آج تک جرأت نہیں کی ہے کہ اہل حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کریں. مسئلے بیان کریں نا اہل حدیث کے خلاف تو میں دیکھتا ہوں پھر وہ اہل حدیث کیسے اون کرتے ہیں ان کو. ایون یزید والے مسئلے میں بھی انہوں نے اہل حدیث کے لوگوں کو سپورٹ کیا، باقی سارے معاملات میں. بہرحال وہ ایک مکتبہ فکر تو ان کو آن کر رہے ہیں، وہی ان کی تقریر بھی مسجدوں میں ارینج کرواتے ہیں، کوئی ڈس آن تو نہیں کر رہے ہیں. تو وہ ڈس آن جس کو کرتے ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فرقوں سے نکلا ہوا ہے، وہ یا میں ہوں تو یا غامدی صاحب ہے. تو اس لیے پھر میں ظاہر ہے کہ میرا پھر اس معاملے میں تھوڑا سا لینیٹ نقطہ نظر ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں غامدی صاحب کو معاملات میں سے، میں نے تو داڑھی کا لیکچر ان کے خلاف دیا ہے، حیات مسیح نزول مسیح والا لیکچر ان کے خلاف دیا ہے. باقی اب اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں یا میں ان کے ساتھ وہی روڈ لینگویج استعمال کروں کہ غامدی صاحب کی داڑھی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو یہ بھائی علم کا میدان ہے، یہاں پہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال میں مولویوں سے ان کو ہر صورت بہتر سمجھتا ہوں. تو ان کے ماننے والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے علم سے متاثر ہوئے ہیں تو ان کی ہر چیز کو ہی نا پازیٹیولی لے. کچھ چیزیں ان کی غلط بھی ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو یہ میری رائے ہے، اگر کسی کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے. یہ جرأت انہیں کی ہے، ویسے بہت بڑی جرأت ہے. یہ میں نے کسی اور بندے میں نہیں دیکھی ہے کہ وہ بات بیان کر کے کہ اینڈ پہ یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. یعنی میرے اندر بھی یہ حوصلہ انہی کی باتیں سن کے تھوڑا بہت پیدا ہونا شروع ہے تو میں بھی اب کہنا شروع ہوں، ورنہ کوئی بھی نہیں یہ بات کہتا کہ یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے اور میں کہتا ہوں باقی سپیکرز کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے. باقی جو غلط چیزیں ہیں ان کی چھوڑ دیں. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی المنقذ من الضلال میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے ایک دنیا میں بہت بڑا المیہ دیکھا ہے کہ جب لوگ کسی سے ایک فیلڈ میں متاثر ہو جاتے ہیں نا تو اس کی باقی فیلڈز میں بھی ایکسپرٹ اوپینین کو منوان اسی طریقے سے قبول کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت اچھا کرکٹر ہے، اب ضروری نہیں کہ وہ بہت اچھا سیاستدان بھی ہو، تو کرکٹ کی فیلڈ میں تو وہ ضرور اس کی بات کو اتھارٹی مانا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ کہ چونکہ اب میں بہت بڑا اچھا کرکٹر ہوں لہٰذا میں اب سیاست کے بارے میں بھی جو بات کروں گا، میں جو دین کے بارے میں بھی بات کروں گا وہ بھی اسی طریقے سے ایلیٹ ہوگی کیونکہ میں ورلڈ کپ جتایا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک عالم دین ہے جس کی دین کی فیلڈ کے اندر کوئی ایکسپرٹیز ہے، تو اب وہ سمجھتا ہے چونکہ میری دین کے اندر ایکسپرٹیز ہے لہٰذا اب میں میڈیکل فیلڈ پہ بھی انجینئرنگ کی فیلڈ پہ بھی بولوں گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بولے، غلط بھی بول سکتا ہے. اس طریقے میں اپنے لیے بھی بات کروں گا کہ میں اسی لیے جب بھی بولتا ہوں میں ریفرنسز دیتا ہوں. ہاں میں جب ذاتی بات کروں آپ پھینک سکتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، پھر میری تو ذمہ داری ختم ہو گئی. پھر آپ کا جھگڑا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ نہیں ہوگا. میں نے تو حدیث بتا دی ہیں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ اپنے والا معاملہ بھی کلیئر کر دیا. کل نو کوئی کہے کہ جناب تسی تے انجینئر ہو تو دین تے کیوں گل کر رہے ہو؟ تواڈے مولوی تے بغیر حوالے دے گل کردے نے، کوڑ بھی مار کے ٹر جاندے نے، جھوٹی روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں، ضعیف روایتیں بھی، سارے مکاتبے فکر کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع. یقین کریں میرا اب ذرا مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا، ورنہ میں اگر ان سارے علماء کے پوسٹ مارٹم کرنے شروع کروں نا، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے، اہل تشیع کے،
میں ان کی کتنی آپ کو غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا کہ یہ لوگ بالکل شرم نہیں کرتے ہیں، اپنے مسلک کے لیے ضعیف روایتیں، جھوٹی روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں. سارے ہی اس عوام کے اندر ننگے ہیں. وجہ مسلک پرستی ہے. مسلک سے نکلیں گے پھر اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے. تو اصل بیماری وہ ہے. وہ بیماری جب نکلے گی نا، جو پنجابی کے اندر کتا کوئی جو نکلے گا تو پھر تسی ڈول ویکنڈ ہوگے تو جڑا نا وہ کنویں کا پانی صاف ہوگا. اگر کتا بیچ میں ہی ہے فرقہ واریت کا کتا، تو جتنا مرضی آپ اصلاح کریں اصلاح تو نہیں ہو سکتی. تو یہ فرق ہے. ریفرنسز اگر کوئی دیتا ہے تو کوئی یہودی بھی آگے دے، آپ قبول کریں اس کو. تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی ہے. شیطان بھی اگر آپ کو ریفرنس کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے ایکسیپٹیبل ہوگی. ریفرنس کو دیکھا جائے گا، کسی پرسنالٹی کو. یہ نہیں بہت بڑے بڑے علماء ہیں جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے فرما دیا. فرمایا کیا؟ وہ ان کی اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہوتی ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات نہیں ہوتی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث میں یہ بے حیائی کے حوالے سے ہی لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں چل رہا جی اسلام کا مزاج میرے بھائی کلیئر ہے، اسلام کا مزاج ہی حیا کے اوپر ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 5073. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اس بات سے ڈرے تو. یعنی تیرا اندر کا بیٹھا ہوا مفتی یہ گواہی دے رہا ہے کہ تو غلط کام کیتا ہے بھائی. جب تو ڈرے نا کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائے. مجھے بھی کئی لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب یہ جائز ہے کہ ناجائز. تو میں آگے سے یہ تو نہیں کہتا کہ جائز ہے ناجائز، میں کہہ رہا ہوں تسی کیا کہندے ہو اے جی غلط ہی لگتا ہے. تو میں لوگوں کو پوچھتے پہ ہوں، میرے لیے مجھ سے اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے، یہ کسی طریقے جائز کہہ دے تو بس ٹھیک ہے. جس طرح آج بھی وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے، انہوں نے فتویٰ دے دی ہے. جی فتویٰ آ گیا، فتویٰ ہے وہی نازل ہو گئی ہے. فتویٰ کہتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین کو، کسی کا ذاتی خیال. فتویٰ تو چاہے آج کے کسی عالم کا ہو، چاہے آج سے 1400 سال پہلے کسی شخص کا فتویٰ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اس سے علمی دلائل کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کی کچھ باتیں مقبول اور کچھ مردود نہ ہو، سوائے اس شخص کے اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ مقبول ہیں، مردود کوئی نہیں ہے. اس شخص کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے دلائل کی روشنی میں. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کسی کا علمی یا اپنا جو دین کے اعتبار سے مرتبہ اپنی جگہ، لیکن علمی دلائل کے ساتھ اختلاف رائے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے اور مشکات میں 2773 ہے. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وعلیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن کے یاد رکھی ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ شک پر مبنی ہوتا ہے. سچائی وہ آپ کو اندر سے بتا رہی ہوتی ہے یہ سچ ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کو شک میں ڈال دیتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے. کسی کو دھوکہ دینے کو برا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کو اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے. تو یہ دونوں احادیث مسلم اور جامع ترمذی کو اسی کو سپورٹیو